السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 1 صفر سن 1442 ہجری مطابق 18 ستمبر 2020 عیسوی بعنوان میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر کی فضیلت۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح البدیر حفظہ اللہ وتوالہ۔ ترجمہ بآواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ جس نے طب اور علاج کے ذریعے لوگوں کو شفا دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو اس کی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل و عیال پر قیامت تک۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کی تقوی ہی کامیابی کی ضامن ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ اے مسلمانوں، میڈیکل سائنس سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ بااثر علم ہے۔ اس فن میں مہارت عزت و شرف کی بات ہے۔ بغیر مہارت کی ایسا مشکل ترین وادی کی طرح ہے جہاں تک پہنچنا نہایت دشوار ہے۔ میڈیکل سائنس کا طالب علم مسلسل محنت کے ذریعے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جہاں تک صرف صبر کے ساتھ مسلسل جد و جہد کرنے والا انسان ہی پہنچ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، دین کے فقہ کا علم اور علم طب یعنی میڈیکل سائنس۔ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حلال و حرام کے علم یعنی شرعی علوم کے بعد کسی ایسے علم کو نہیں جانتا جو علم طب یعنی میڈیکل سائنس سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ کہاوت ہے کہ تم کسی ایسے شہر میں نہ رہو جہاں تمہاری حفاظت کے لیے بادشاہ، پینے کے لیے پانی، فتویٰ کے لیے عالم اور علاج کے لیے ڈاکٹر نہ ہو۔ مذہبی اسلام نے میڈیکل سائنس کا بہت اہتمام کیا ہے، چنانچہ دیکھیں صحیح بخاری میں کتاب الطب موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب طب مرض اور شرعی جھاڑ پھونک کا باب موجود ہے، سنن ابو داؤد میں کتاب الطب ہے، سنن ترمذی میں کتاب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنن ابن ماجہ میں کتاب الطب ہے، اور ابن ماجہ میں بھی کتاب الطب موجود ہے۔ روایت میں ہے کہ ابن ماسوہ نامی طبیب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ کسی انسان نے پیٹ سے برا کوئی انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جن سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، لیکن اگر بہت ضروری ہو تو پیٹ کا ایک تہائی کھانا کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو وہ تمام بیماریوں اور امراض سے محفوظ رہے گا اور تمام شفا خانے اور دوا خانے بند ہو جائیں گے۔ عربوں میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح صبح کیا جائے، اور بہترین رات کا کھانا وہ ہے جسے اندھیرا چھا جانے سے پہلے کھایا جائے۔ ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر پوشیدہ امراض کی تشخیص کرتا ہے اور آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن کے آلات کو باعث رحمت، اس کی جراحت کو باعث نجات، اس کے دھاگوں کو باعث محبت اور اس کی تجویز کردہ دواؤں کو باعث شفا بنا دیتا ہے۔ عرب ڈاکٹر کو حکیم اور رفیق کہتے ہیں کیونکہ وہ مریض کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتا ہے اور اسے دلاسا دلاتا ہے، اور بالآخر شفا و عافیت اللہ کی ذات سے ملتی ہے۔ اگر تمام ڈاکٹر اور اطباء مل کر کسی مریض کو شفا دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر اللہ کے حکم سے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات شفا دینے والی ہے، وہی بیماریوں سے آزماتا ہے، دواؤں کے ذریعے مدد کرتا ہے اور شفا کے ذریعے رحم کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھ کی شفا پر ڈاکٹر احسان جتلاتا ہے، بھلا اللہ کے سوا اس کا کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے؟ کیونکہ شفا ان بنیادی نعمتوں میں سے ہے جو مریض کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتی ہے، نہ کہ میڈیکل سائنس سے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے سلسلے میں حدیث روایت کی ہے
جو کہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے پن اور برس کی بیماری کو ٹھیک کرتا تھا اور تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ تو بادشاہ کے ایک ساتھی تھا جو اندھا تھا، اس نے جب اس بچے کے بارے میں سنا تو اس کے پاس ڈھیر سارا ہدیہ اور تحفہ لے کر آیا اور کہا یہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اگر تم مجھے شفا دے دو۔ اس بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے گا۔ چنانچہ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دی اور اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب میں کسی ڈاکٹر کو اس کی طب کی وجہ سے نہیں بلاتا ہوں، لیکن میں صرف تجھے پکارتا ہوں اے بارش نازل کرنے والے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، بھلا سمندر کی موتیوں کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ڈاکٹروں کے مقام و مرتبے کا خیال رکھیں، نرسوں کی قدر کریں، ان کی کوششوں اور قربانیوں پر ان کا شکر ادا کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو موت کے پنجوں سے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شکوہ اور تھکاوٹ کے بغیر مضبوط ڈھال بن جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ان کی اچھی تعریف سے اچھی خوشبو پھیلتی ہے جسے ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہم نے ان کی تعریف کی اور ان کی خوبیوں کی تعریف میں کوئی بات نہیں چھوڑی۔ تعریفی نظم آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ آپ لوگوں کی خوبیاں میں کیا بیان کروں؟ اے ڈاکٹرو میں آپ لوگوں کی خوبیاں میں کیا بیان کروں؟ آپ لوگوں نے مریضوں کو اپنے بچوں پر ترجیح دی، محبت اور ایثار آپ لوگوں کی پہچان ہے۔ اے مسلمانوں، تو علاج کرانا مستحب ہے، اور اگر علاج نہ کرانے سے ہلاکت کا خوف ہو تو پھر علاج کرانا واجب ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی مگر اس کی شفا بھی پیدا کی ہے سوائے بڑھاپے کے اور موت کے۔ اسے احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ کا آخری فیصلہ آ جاتا ہے اور طے شدہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو تمام دوائیں بیکار اور تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے محبوب لوگ ہم سے جدا ہو گئے اور موت کی بیماری نے تمام ڈاکٹروں کو تھکا دیا۔ کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں موت نہیں آتی لیکن ان کا علاج کرنے والے اور ان کی عیادت کرنے والے مر گئے۔ ڈاکٹر جب تمہارا نبض اور ہاتھ پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری شفا میرے پاس ہے۔ اگر ڈاکٹر بیماری کی دوا جانتا تو موت کو واپس لوٹا دیتا اور مریض حالت نزاع کی شدتوں کو نہیں جھیلتا۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوا کے ذریعے سبب تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا موت سے کوئی دوا شفا دے سکتی ہے؟ ہم ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں لیکن کیا ڈاکٹر تقدیر کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے؟ ہماری سانسیں محض حساب ہیں اور ہماری حرکتوں کو بالآخر فنا ہونا ہے۔ مسلمانوں، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریض کی حوصلہ افزائی کرے، اسے تندرستی کی امید دلائے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے، اس کے ساتھ دل لگی اور نرمی کا برتاؤ کرے، اس کا خوف اور گھبراہٹ دور کرے اور اسے سکون و اطمینان دلائے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی نرمی آدھا علاج ہے۔ مریض کے سامنے مسکرانے اور اسے خوش کرنے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کے فوائد ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کے برعکس تند خو اور سنگ دل ڈاکٹر تیز و تند ہوا کی مانند مریض کے سامنے سے گزرتا ہے جس سے اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جو ڈاکٹر کسی تمہید اور نرمی کے بغیر مریض کو اس کے مرض سے ڈراتا ہے تو وہ مزید مٹی پلید کر دیتا ہے اور بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، مریض کے حقوق کا خیال رکھے، زخم کی مرہم پٹی کرے، اور جس مریض کے اعضاء و جوارح کمزور ہو گئے ہیں اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اے ڈاکٹروں، اپنے مریض کو درد و عالم کی تنگی سے نکال کر امید کی وسعتوں میں اور تنگی و پریشانی سے نکال کر کشادگی کے ماحول میں ڈال دیں۔ اسی طرح ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ مریض کو خود اپنی جگہ پر رکھے، اس کی عزت و آبرو اور راز کی حفاظت کرے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے
اور اس کے ایسے عوارض کو دوسروں سے بالکل بیان نہ کرے جس سے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور علاج کی ضرورت کے بغیر اس کی شرمگاہ کو نہ کھولے۔